سے ساری فکروں کو اللہ کے حوالے کریں. بس جب فکر چھانے لگے 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں. نستعینہ، یہ اللہ ہی نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ ہم اس سے مدد مانگے، کیونکہ ساری قدرت ساری قوت اس کے ہاتھ میں نا. کتنی نشانیاں ہیں اس کی ہمارے سامنے کہ ساری قوت اس کے ہاتھ میں ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ اس درخت کا ڈیزائن جو ہے یہ ہمارے مرضی سے تو نہیں ہوا. ہم اگر اس کو موڑنا چاہیں، اس کو پھیرنا چاہیں کہ نہیں ہم اب بور ہو گئے ہیں یہ پتوں کا یہ رنگ دیکھ کے یا یہ شکل دیکھ کے، تو اس میں کوئی تبدیلی کر دیں، رہے یہ یہی درخت لیکن بس ذرا ڈیزائن بدل دے، تو یہ نہیں ہم کر سکتے. ہوا چلے مرضی ہے اس کی، نہیں چلے نہیں چلے، یہ اللہ کی قدرت ہے نا. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں نظر آتی. کس پھول کا رنگ کیا بنایا، کس کا ڈیزائن کیا، کس کا سائز کیا ہو، اس نے مقدر کیا ہے. تو بہت ساری چیزیں اس کے فیصلے پہ ہوتی ہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ بس اس سے خیر اور بھلائی کے طلبگار رہیں، اس سے مانگتے رہیں، اس سے اچھی امیدیں رکھیں، اس سے اچھا گمان رکھیں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں بھی پھر اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں. کبھی مایوس نہ ہو اس کی رحمت سے، کبھی دل چھوٹا نہ کرے، کبھی یہ نہ سمجھے کہ یہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، اس کے ہاں سب کچھ ہو سکتا ہے. ہاں کمی ہے تو ہمارے اپنے مانگنے میں، اور ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ اس کی طرف رجوع نہیں کرتے. وَنَسْتَغْفِرُهُ، اور ہم اس سے بخشش مانگتے. شادی کا موقع ہے، اللہ نے خوشی دی ہے، کہیں ایسا کوئی کام نہ ہو، ایسی زبان سے کوئی بات نہ نکلے، کوئی ایسا رویہ نہ ہو کہ جس سے کسی کا دل دکھے یا کسی کو تکلیف پہنچے یا اس کے جناب میں کوئی گستاخی ہو جائے، کوئی نافرمانی کا کام نہ ہو جائے. کیونکہ عموماً ہمارا حال یہ ہے کہ خوشی غمی کے موقع پر ہی اس کو ناراض زیادہ کرتے ہیں. عام روزمرہ روٹین میں تو پھر بھی کچھ ٹھیک ہی رہتے ہیں، لیکن جب کبھی کوئی ایسا فنکشن ہوتا ہے تو عموماً ہم بہت ساری چیزوں میں یہ نہیں پرواہ کرتے کہ اس کی پسند کیا ہے. ہم یہ صرف دیکھتے ہیں ہماری خواہش کیا ہے، ہمارا دل کیا چاہتا ہے. خواہ پہننے اوڑھنے کا معاملہ ہو یا کھانے پینے کا معاملہ ہو یا گپ شپ گفتگو کا موضوع ہو، تو عموماً جب اکٹھے ہوتے ہیں رشتے دار یا لوگ تو پھر گفتگویں آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی اس کا شکوہ، کبھی اس کا حال پوچھ کے اس کو طنز کر، اس کو چھیڑ، اس پہ تبصرہ کر، کسی کے لباس پہ، کسی کی شکل پہ، کسی کے زیور پہ، کسی کی کسی چیز پہ. یہی چیزیں ہیں نا جو انسانوں کو انسانوں سے دور کرتی رہتی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب بنی رہتی. اچھا اخلاق جو ہے میزان میں سب سے بھاری نیکی ہوگی، اور یہی بد اخلاقی ہے جو انسان کے سارے عمل برباد کر دے گی. اس لیے ایسے موقع پر نستغفرہ ساتھ ساتھ جاری رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اور جو خوشیاں تو نے دی ہیں ان کو باقی رکھ، کیونکہ یہ اللہ کا احسان ہے نا. اگر خدا نہ خواستہ وہ ناراض ہو جائے اور دے کے واپس لے لے خوشیاں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے جو کچھ ہمیں ملا ہو اس پر شکر گزاری اور اپنے گناہوں کا احساس اور اس پہ توبہ بے حد ضروری ہے. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں. اب دیکھیں اس موقع پر نفس کے شر سے بچنے کی دعا کیوں مانگی جا رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی کا موقع ایسا موقع ہوتا ہے جس میں انسان پھر صرف اپنی مرضی نہیں کر سکتا. یہ شادی کے بعد کی زندگی میں انسان تنہا نہیں چل سکتا، اس کو دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اچھا شادی سے پہلے عموماً ہم اپنی مرضی سے سوتے ہیں، اپنی مرضی سے جاگتے ہیں، اپنی مرضی سے سب کام کرتے ہیں، لیکن شادی کے بعد اب ہر بات میں دوسرے کا بھی خیال کرنا ہے، سونے میں، جاگنے میں، کھانے میں، پینے میں، پسند ناپسند میں، باہر آنے جانے میں. اب دیکھیے عموماً شادی کے بعد جھگڑے کن باتوں پہ شروع ہوتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی، کو بڑی باتیں نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی بات. ایک کچھ کرنا چاہ رہا ہے، دوسرا کچھ کرنا چاہ رہا ہے. اب ہر ایک اپنی مرضی چاہتا ہے. اب 2 لوگوں کی مرضی بیک وقت تو نہیں ہو سکتی. ایسے میں کیا کرنا چاہیے دونوں کو؟ کبھی ایک اپنی مرضی چھوڑ دے اور کبھی دوسرا چھوڑ دے، کبھی لو کبھی دو. اس سے پھر گزارا ہوتا ہے. اور اگر ہم یہ کہیں می اینڈ مائی لائف، میری زندگی، میں جو چاہوں کروں، میری جو پسند، مجھے تو عادت نہیں ہے کسی کے ساتھ اس طرح سے کسی کے لیے سبمٹ کرنے کی یا کسی کی بات ماننے کی، میں تو یہ غلامی برداشت نہیں کر سکتی، اس سے زندگی نہیں گزرتی. آپ دیکھیں جو دینا نہیں جانتا نا وہ لینا بھی نہیں جانتا. اب مثلاً چھوٹی چھوٹی مثال آپ دیکھیں، اتنا بڑا درخت کیسے ہوگا؟ زمین میں کچھ ڈالا تو ہوگا نا، اس کے بغیر تو نہیں کھڑا ہو سکتا. اور ہمارے سیٹ اپ میں عموماً لڑکیوں کو قربانی زیادہ کرنی پڑتی، اور اس کے لیے پھر آپ دیکھیے کہ ٹھیک ہے ہماری قربانیوں کا اگر دنیا میں کوئی اجر نہیں بھی دیتا تو آخرت میں تو اس کا اجر ہے نا. اللہ تعالیٰ تو کسی کی قربانی ضائع نہیں کرتا. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ضد کا شکار ہونے کی بجائے، ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی کرنے کی بجائے، صرف اپنی مرضی جتانے کی بجائے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان ایسے موقعوں پر کچھ چیزیں اگنور کر دے، کچھ چیزیں بھول جائے، اور کچھ چیزوں میں کبھی اپنا حق مانگ بھی لے اور کبھی مان بھی رکھے دوسرے سے. کیونکہ بعض چیزیں محبت سے اچھی لگتی ہیں اور بعد میں لڑائی بھی اچھی ہوتی ہے، وہ بھی محبت ہی کا ایک دوسرا رخ ہوتا ہے. لیکن ہر چیز اپنے وقت پہ اور اپنی حد کے اندر اچھی لگتی. حد سے بڑی ہوئی لڑائی جھگڑا، حد سے بڑی ہوئی خود غرضی، کوئی بھی چیز جو اپنے حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ اپنا حسن کھو بیٹھتی ہے.
ہر چیز اپنے تناسب اور اپنے یعنی خاص پروپورشن کے ساتھ زیادہ بہتر طور پر بہتر نمونہ پیش کرتی ہے یا خوبصورت طرز عمل اس میں انسان کا سامنے آتا ہے. لیکن جو چیز حد سے بڑھ جائے اس سے انسان کے لیے نقصان اور مشکلات ہی کھڑی ہو جاتی. اور پھر یہاں پر بتایا کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا کہ زبردستی کسی کا بھٹکا دے. یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کے اپنے اندر جب بہت سرکشی آ جاتی, جب انسان کسی انسان کی بھی نہیں سننا چاہتا, تو پھر وہ دل اتنا سخت ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کے سامنے اللہ کا حکم بھی آتا ہے تو وہ بھی نہیں ماننا چاہتا, اس کی طرف بھی توجہ نہیں دیتا. پھر جب انسان کے اوپر ایسی کیفیت آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے اس کے حال پر.